الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے تو آکو ساکوں پوری انسانیت کو اپنی عبادت واسطے پیدا کی تھا. اسا کو بندہ آکھیا ویندے، بندے دا معنی بندگی کرنا اور عبادت کرنا ہے. جیڑا بندہ، جیڑا انسان اپنی زندگی ہے رب دی عبادت نہیں کرندا، او کو رب تعالیٰ نے بندہ نہیں آکھیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان دی تخلیق دا مقصد اللہ دی عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو جڑے رب نے تو کو پیدا کی تھے، یعنی اون دے پیدا کرن دا مقصد اون دی عبادت کرن. اساں کو پتہ بھی ہے کہ اساں اللہ دی عبادت واسطے پیدا کیتے، لیکن اون دے باوجود بھی اساں اللہ دی عبادت وچ بڑے سست ہیں. نماز، روزہ، قرآن، حج عبادت ہے، لیکن ہر او بات جڑی اللہ تبارک و تعالی حکم کرے کہ ایکو کرو او عبادت، اور ہر او چیز جڑی چیز تو اللہ منع کرے کہ ایتوں رک ونجو اتوں رکن عبادت. اللہ دی رضا ہوئے، نبی کریم علیہ السلام دی راہ ہوئے تو ہر کیتا ہویا عمل اچھا عمل عبادت. اساں عبادت گزار کیڑے ویلے بنسوں اور اساں کیوں عبادت گزار نہیں؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ ہے کہ عبادت چونکہ اساں رب دی کرنی ہے تو جس ذات اقدس دی اساں عبادت کرنی ہے اون ذات اقدس دا اللہ رب العزت دا اساں کو مطلق تعارف ہی کہنی. صاحب ظاہر اصولی بات ہے جڑی ہستی دا پتہ ہی نہیں اون دے کو جھکن کیویں سارے کنے تھی سکدے. میں اگر کہیں کو جاندا نہیں تو میں اوندا احترام کیویں کرس؟ ایک شخصیت ہے جے کو میں نہیں جاندا
میں کو دا تعارف نہیں تو میں ان دی بات کیویں بنے ساڈے اندر جڑی عبادت دی سستی ہے ان دی وجہ ہے کہ اسا اللہ رب کائنات کو سنجان دے نہیں، اللہ کو جان دے نہیں، حالانکہ اللہ کو جاننا سنجاننا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول نے اپنی لونڈی کو تھپڑ ماریا ہا ول احساس تھے کہ نہ مارنا چاہیے تھا، خیال آئی کو آزاد کر دوں اللہ واسطے، اے نہ ہوئے باقی قیامت النی پکڑ دا ذریعہ بڑھے۔ نبی علیہ السلام کے آئے آ کر کے آکھن لگے میری ایویں لونڈی نکرانی نے کوئی سستی کی تھی غلطی تو میں غصے چاہ گیا تو بہرحال ہوں میں کو آزاد کرنا چاہوں۔ آپ نے فرمایا وہ گھننا پہلے ان کا پتہ کروں بھئی وہ ہے کیا، وہ آ گئی۔ آپ نے اندھے کے پہلے پوچھے اے دسا اللہ کتھا ہے، اوہی میں آسمان دو اشارہ کیتے فی السماء اللہ آسمان آتے۔ نبی علیہ السلام فرمائے من آنا میں کون ہوں؟ آکھن لگی انت رسول اللہ تسا اللہ دے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمائے آتے کہا فإنہا مؤمنتن، میرے صحابی ہونی کو آزاد کر دے، ہون اے پکی ایماندار ہے، ایندے ایماندار بنن دا جڑا میرٹ نبی پاک نے وہ کیڑا ہی اللہ دی سنجان کہ اللہ کون ہے۔ بندہ جڑے ویلے مرن تو بعد قبر وچ پہنچ دے اتھا بھی پہلا سوال ہی ہوتی نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ رب دی سنجان۔ قرآن مجید دے 30 سپاریاں دے نزول دا مقصد ہی اصل رب دی سنجان، نبی پیغمبر رسول دی آمد دا مقصد ہی اصل رب دی سنجان۔ اللہ سونا فرمے دے تو کو آسمانہ کے زمین دے ذریعے ہوا دے ذریعے پانی دے ذریعے اگر میری سنجان نہیں تھی نا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو ڈٹھا چا کرو، امید ہے تو کو رب سمجھ آوے سے۔ یعنی اللہ دی سنجان ضروری ہے۔ میں نمازی اونلے بن سا، میں اللہ دی بات اونلے مرے سا، قرآن دا حیا اونلے کرے سا، حج عمر دا ذوق میں اونلے پیدا تھی سی، ماں باپ دی فرما برداری اونلے کرے سا، مساجد دا احترام اونلے کرے سا جڑے ویلے میں کو اللہ سونے دی سنجان پیدا تھی سی۔ سنجان ضروری ہے۔ ہن میرا سوال ہے بھی اللہ دی سنجان کیویں تھی سی، اللہ دی پہچان کیویں تھی سی؟ پہلی بات یہ ہے کہ رب نے تو کو سا کوئی عبادت واسطے پیدا کی تھی۔ عبادت گزار بنسوں کیڑے ویلے جڑے ویلے اللہ دی سنجان تھی سی۔ ہن سوال ہے بھی اللہ دی سنجان کیڑے ویلے تھی سی؟ اللہ دی سنجان دا طریقہ کار ہے اللہ سونا قرآن چاہ دے میں اللہ کو سمجھ جاندہ میں کو او بندہ سنجان سکدے اور پہچان سکدے جہاں کے علم موجود ہوئے۔ اور تھوڑا جہاں والا مزید ہی زنجیر کو چلاؤں ترتیب تورے سامنے رکھاں تو ذرا توجہ نال سنو۔ اللہ نے سا کوئی عبادت واسطے پیدا کی تھی، عبادت گزار بنن واسطے رب دی سنجان ضروری ہے، اللہ دی توحید۔ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ دے 13 سالہ نبوت دے عرصے چ لوگوں کو رب دی سنجان کروائیے، مدینے دے 10 سالیں چ اللہ دے نبی پاک نے لوگوں کو عبادات دی تعلیم دی تھی۔ پہلے رب دی سنجان، اللہ دی سنجان وال عبادت۔ ہن اللہ دی سنجان کیویں تھی سی؟ اللہ دی سنجان اون بندے کو ہے جندے کہ علم ہے۔ کتنا لکھیا کھڑا ہے قرآن وچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ پس علم حاصل کیجئے، فَعْلَمْ جان لیجئے، فَعْلَمْ جان گنو، پہلے علم حاصل کرو کیڑی شاہدہ انہو لا الہ الا اللہ، اے جان گنو کہ اللہ تعالیٰ دے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دے حقیقی معبود سمجھن واسطے، اللہ دی توحید کو پرکھن واسطے، اللہ دی ذات گرامی کو سنجانن واسطے، اللہ دا تعارف حاصل کرن واسطے اللہ کون ہے، اللہ دی ذات دا تعارف کیا ہے،
اللہ دیاں صفتاں کیا ہیں، اللہ رہندا کتھا ہے، اللہ دا اختیار کیا ہے، اللہ دی قدرت کیا ہے، اللہ دی طاقت کیا ہے، اللہ دا علم کیا ہے، اللہ دا کنٹرول کیا ہے، اللہ پاک نے کائنات دی کاریگری کی میں بنائی ہے۔ اللہ سونے کو سنجھانا ہوئے وال تساں کیا کرو، علم حاصل کرو، جڑے ویلے علم حاصل کرے سو اللہ ملوے سی، جڑے ویلے اللہ ملوے سی عبادت گزار بنوے سو، آپ نمازی بنے ودے ہو سو، آپ قرآن دے ادب والے بنے ودے ہو سو، آپ اللہ دی عبادت کریں دے ودے ہو سو۔ عبادت گزار بنن واسطے اللہ سونے دی معرفت ضروری ہے، اللہ دی سنجھان ضروری ہے، اللہ دی سنجھان حاصل کرنے واسطے علم ضروری۔ ایک گالی سمجھیں تو کو تھوڑا جہاں میرے نال تھی سو، اج میں تھوڑا جہاں اوکھی تقریر کرنی ہے، اوکھی تو مراد جڑا سمجھ سی توجہ کرے سی کو سمجھا سی، شاید ہر دوست کو سمجھنا ہے۔ اترائے ہی میں تو کو طریقے دشے میں پہلا ہے جو ایسا عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، ذرا میرے دیکھو، عبادت گزار بنن واسطے صبر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ جناب بلال حبشی کے کوئی سکھے صبر، عمار بن یاسر کے، انہیں اے جڑا وڈا صبر کیوں کی تھا؟ کیونکہ انہاں کو رب دی سنجھان آئی، تے رب دی سنجھان کیوں آئی؟ کیونکہ انہاں کے علم یہ ترتیب ہے۔ اگر چاہتے ہو تو کو اللہ تہجد تے جگاوے ول اللہ کو سنجھانو، اگر تساں چاہتے ہو کہ رمضان دا حیا کروں ول اللہ کو سنجھانو۔ یہ جڑے بدبخت بے حیا ماہ رمضان دا حیا نہیں کریں دے، پیو ماں دا حیا نہیں کریں دے، اذان نماز دا حیا نہیں کریں دے، اللہ دی قسم ہے انہیں دا قصور نہیں، انہیں رب نہیں سنجھاتا۔ رب سنجھانا والے جان کٹوا رہے نا، جہاد تے لگے ہوئے نا، بچے یتیم کرا رہے نا، رب کو سنجھانا والے وال ٹھڈے پانی نہیں دے دے، نندرا نہیں دے دے، آرام نہیں دے دے، صبر دے پہاڑ ہوندن، شکر گزار ہوندن، عقیدہ توحید ہوندے انہاں دا، شرک انہیں سے نہیں ہوندا، وہ لیت لا اللہ نہیں دے دے، رکاوٹاں نہیں دے دے، رسم نہیں دے دے، رواج نہیں دے دے، کیونکہ وہ رب کو سنجھانی ودے ہوندن۔ میں ول دہرا ماذرا اگر اسا چاہتے ہیں اسا عبادت گزار بنوں، اندے واسطے ضروری ہے اللہ دی سنجھان ہوئے۔ اللہ دی سنجھان اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اندے واسطے ضروری ہے علم حاصل کریجئے۔ یہ گال سمجھ آ گئی ہے، اگلی گال تے غور کر، یہ گال کیڑی آئی؟ علم، علم دا نتیجہ اللہ دی سنجھان، اللہ دی سنجھان تے اللہ دی سنجھان دا نتیجہ اللہ دی عبادت۔ اگلے لفظیں تے غور کر، اللہ سونے دے نعمتاں دے وچوں وڈی نعمت کیڑی ہے؟ اکھ بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، سر بھی نعمت ہے، عقل بھی نعمت ہے، ہاتھ بھی نعمت ہے، پیر بھی نعمت ہے، لیکن سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے؟ اللہ پاک دی جنت کے بھی وڈی نعمت کیڑی ہے؟ جڑی وڈی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، وہ نعمت ہے اللہ سونا کہیں بندے تے راضی ہو پوے، یہ اللہ دا بہت وڈا فضل ہے، کوئی نعمتی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا کہ آپ بندہ اڑتے آ جی اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، یہ بہت وڈی نعمت ہے، بہت وڈی نعمت ہے۔ آنکھ ملے نہ ملے گزارا چل ویسے، چلا ہی نہیں ودے گزارا، کھانا ملے نہ ملے نہ گزارا چل ویسے، زبان ملے نہ ملے گزارا چل ویسی، صحت ملے نہ ملے گزارا چل ویسی، روزی روٹی ملے نہ ملے گزارا چل ویسی، لیکن اللہ دی رضا نہ ملے گزارا نہیں چل سکتا۔ وڈی نعمت ہے، وڈی نعمت ہے، اور اے جڑی نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا، یہ دنیاوی نعمتیں وچوں نہیں، اخروی نعمتیں وچوں ہے، اللہ دی جنت دے نعمتاں دے وچوں ہے، اللہ دی جنت دے نعمتاں وچوں۔ حدیث پاک چندے جڑے ویلے جنتی لوگ اللہ دی جنت دے اندر پجے ودے ہو سن تے اللہ پاک نے ہر زندگی دی نعمت عطا عطا کر دیتی ہو سی، تے انہاں کے حور و غلمان بھی ہو سن، تے انہاں کے باغات بھی ہو سن، نہراں بھی ہو سن، تے اللہ فرمے دے متقین علی سرور متقابلین، اے میں تخت دی ٹیک لگے بیٹھے ہو سن، تے میں بیٹھے ہو سن، تے انہاں دی نیت تھی سی جو انگور کھا گنوا، انہاں دی نیت تھی سی سیب کھا گنوا، انہاں دی نیت تھی سی فروٹ کھا گنوا۔ اللہ دے میں نہ کوئی نہ دے تخت کے اٹھے سا کہنا، اے جتھا بیٹھے ہو سن اپنے جنت دے نعمتیں والے درختاں دیاں ٹہنیاں جھکا دے سن، انہاں دے سامنے کر دے سن، اے آپ اتائی تروڑ
تروڑ کے کھندے بیٹھے ہو سن جیویں جیویں چاہتے وے سن میں اللہ ہوں پوری کرنا ویسا کتھا لکھیا کھڑے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا ما تدعون جیڑا کچھ چاہو تو آپ کو مل ویسی سارا کچھ مل گئے سار درد کہنی کوسا کہنی بخار کہنی نزلہ زکام کہنی بڑھے پتے بیماری کہنی پخانت پیشاب کہنی جوانی جوانی ہے جیڑا کچھ کھندن لکار دے کے ہضم چکرن بیماری دا تصور نہیں اللہ فرمے دے ہار شہ مل گئی وے دودھ دیاں نہراں بھی ہیں شہد دیاں نہراں بھی ہیں پانی دیاں نہراں بھی ہیں شراب دیاں نہراں بھی ہیں جی اللہ رشہ مل گئی ہے اللہ فرمے سی آؤ میں اج تواڈے اوتے ایک وڈی نعمت دا اعلان پیا کرنا جیڑی نعمت دا پوری جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی یا اللہ وہ کیڑی نعمت ہے اللہ فرمے سی آ جنتی آؤ سامنے آؤ میں اللہ اپنی نعمت والے اتے پیا کرنا وَأُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا اسخط علیکم منہ ابدا میں آج دے بعد توڑے تے ناراض کہنا ہو سا میں اپنی رضا توڑے تے حلال پیا کرنا اے حور و غلمان ایک پاسے میرا راضی ہونا ایک پاسے دودھ دیاں نہرہ ایک پاسے میرا راضی ہونا ایک پاسے کیا یاد کرے سو میں اللہ پاک توڑے تے راضی ہاں اور توجہ کریں ذرا اے نعمت اللہ دے راضی ہونا لی کئی کو نصیب ہوں دیئے کیڑے خوش نصیب ہیں جنہ کو نصیب ہوں دیئے اندہ ذکر بھی اللہ نے قرآن اج فرمائے اللہ پاک نے جڑے ویلے صحابہ کرام دے نال راضی نامے دا اعلان فرمائے نال اللہ نے وجہ دسائیے تے کو میں کو بھی اللہ نے مسئلہ سمجھائے ہر ایرے غیرے تے اللہ راضی نہیں ہونا ہر داڑھی آلے تے اللہ راضی نہیں ہونا ہر عقیدے آلے تے اللہ راضی نہیں ہونا ہر تہجد گزار تے اللہ راضی نہیں ہونا ہر حاجی تے اللہ راضی نہیں ہونا ہر نمازی تے اللہ راضی نہیں ہونا اے جڑی وڈی نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا اللہ کنا کو نصیب کرے دے اللہ نے انہاں دا تعارف بھی قرآن کریم وچ کرے اللہ فرمے دے ذالک لمن خشی ربا میں اللہ اون بندے تے راضی ہونا جڑے بندے دے دل وچ میں اللہ دا ڈر ہوے شکل دا کالا ہوے جڑا ڈر گیا اون دے اوتے راضی ہوے سا جڑا غریب ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ میرے کے ڈر گئے میں راضی ہوے سا اے میں اللہ دی رضا والی نعمت اینا معیار تے میرے تے پیسہ نہیں اینا معیار تے میرے ذمہ دار ہوئے نہیں اینا معیار تے میرے تے وڈی قوم ہوئے نہیں میں اللہ ہوں دے تے راضی ہونا جڑے بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر آوے اللہ تیرے کے فاضل پور دی مرکزی مسجد رحمانیہ چاونا لے تیرے پیارے بندے پوچھ دن میں نمائندگی پیا کرنا اللہ دسا ڈر دے کیڑے ہیں ڈر دے کیڑے ہیں اے سمجھ آ گئی ہے وڈی نعمت تیرا راضی ہونے اے بھی سمجھ آ گئی ہے نصیب انہاں کو ہوندی ہے جڑے ڈر ونجن اتنا دسیاں چاہا اے ڈر کیڑے ویلے اندے کیڑی کیفیت ہے جڑے ویلے بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر آوے اللہ فرمے دے او بھی تو کو دسنے نو اگو تہاڈی مرضی منو یا نہ منو یا اللہ کیڑی وجہ ہے اللہ فرمے دے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء اللہ فرمے دے میرا ڈر انہاں لوگاں دے دل وچ ہوندے جنہاں دے سینے وچ علم موجود ہوئے دو سلسلے دے شمی تو کو دو اللہ کرے سمجھ آمن ہن میرے دیکھو میرے ہاتھ دو اشارہ کرو پہلا سلسلہ عبادت گزار بننے وے رب سنجھانا پوسی رب سنجھانے وے علم حاصل کرنا پوسی یہ پہلی لائن ہے دوسری لائن اللہ دی رضا نعمت چاندے ہو تے ڈرنا پوسی جے ڈرنا چاندے ہو تے کیا کرنا پوسی بولیں دے نہیں علم دعائیں دا سرہ ہکو ہے کیا
ہاں سی علم حاصل کرنا پوسی، علم حاصل کرنا پوسی، جڑے ویلے علم آ ونجے ایک قرآن میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں دے وچوں اپنے ایک پیارے نبی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر قرآن کریم وچ کیتے کہ جڑے ویلے منظر بنیا ہویا عجیب جی کیفیت آئی، خلوت نشینی آئی، زلیخا کھڑی آئی اپنے حسن تے ناز کریں دی، سارے محل دے دروازے بند کیتی کھڑی آئی، تے جڑے اپنے جھوٹے خدا بت بنے ہوئے ہیں انہاں دے اتے چادرہ پاتی کھڑی آئی، تے جڑے ویلے کلے یوسف کو سڈی کھڑی آئی، تے غیر اخلاقی جرم دی دعوت کھڑی دینی آئی، تے آدھی کھڑی آئی ہائی طلاق، چلو میرے والا دیکھو تا صحیح، میرا حسن دیکھو، میری تیاری دیکھو۔ حضرت یوسف نبی ہائی طلاق کے پتہ لگ دے جو اندو دے دے بھی کہنا کھڑے ہیں، تلے دے دے کھڑے ہیں، تاں تے آدھی کھڑی گئی میرو دیکھو تا صحیح۔ حضرت یوسف تلے دیکھ کے آدھن سلیخا تیرو دیکھا یا اندو دیکھا جگو میں اللہ پاک نے میں کو جیڑی شاہ دیکھائی ہوئی ہے، جائے میں کو دیکھن دی طاقت دیتی ہوئی ہے، میں تیرے قریب نہیں اندہ۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ گندہ۔ اللہ قرآن جا دے او لوگا یوسف بھی انسان آئی، شیطان دے چنگلے چ پھس سکدا، کلہ ماحولہ کوئی دیکھن والا کہنا زلیخا دے چنگلے چ آ سکدا، لیکن نظرہ کیوں نہیں وائی کھڑا، اللہ دے قہر کے ڈرتا کیوں کھڑا، قال معاذ اللہ دے نعرے کیوں کھڑا مرنا، اللہ دی پناہ کیوں کھڑا گھندا۔ اللہ کیڑی خوبی ہے یوسف جن وجہ تو تلے نظرہ کی دی کھڑا۔ اللہ قرآن چاہتے او تو کو میں نساواں یوسف گناہ کے بچ گیا، نظرہ نوا گیا، ان دی وجہ ہے لولا برہان ربہی۔ اللہ فرمائیں دے حضرت یوسف جان جوانیاں چڑھدا ودا اجاں سا نبوت کہنا دیتی ہے، پہلا پہلا انعام اسا یوسف تے ایک ہی تھا، اسا اپنے یوسف کو علم عطا کر دیتا سے، علم دی وجہ تو یوسف اپنے نظرہ نوائی کھڑا تے عزت بچائی کھڑا۔ دو سلسلے دے شمی علم نہیں تھا کچھ بھی نہیں، جتنا مرضی کو بندہ پیسے آلہ ہوئے، اللہ دے ہاں وہ جاہل ہے، بندہ تازی آلہ ہے، روٹی دے ہوتے وصل کٹ کے کھندے، علم ہی سی این دے اللہ دے ہاں بڑی عزت، روٹی دے ہوتے مرچا رتیاں سٹ کے پانی دے لیپ دے کے کھندے، سیل کو سیرانہ بنا کے سم دے، قبالیں دی بسترہ بنا کے سم دے، لیکن علم ہی سی اللہ دے ہاں دا بڑا وقار ہے۔ میں کروڑا پتیاں بینک بیلنس سے میرا گاڑیاں ہیں، موٹے ٹیرے یا کارا ہیں، میری سیاسی بڑی حیثیت ہے، میں بڑا علا سکدا بلیارا، لیکن میرے کے نالج نہیں، میرے کے علم نہیں، اللہ دے ہاں میری کوئی حیثیت نہیں، میں اللہ دے ہاں جانور دی حیثیت رکھتا، اللہ دی سنیانوں کو نصیب تھی نہیں جنے کے علم ہوئے، اور اللہ دی عبادتوں کو توفیق مل دیئے جنے کے علم ہوئے، اللہ سونا راضی ہوں دیتے تھی دے جنے کے علم ہوئے، اور اللہ دا ڈر کو نصیب تھی دے جنے کے اچھا جواب ہے علم ہوئے۔ علم ہے تھی عرش، علم نہیں تو کچھ نہیں۔ ہون اگلی گال سن، یہ دو بات آنے، یہ میں والا سنتا تو ایک تریجی بات تے غور کر، ایک ایک بات میں گول گول کے تیری جھولی اچ پاؤں جانا تاکہ وقت ضائع نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جڑے ویلے پیدا کی تھا آئی، تے رب نے حضرت آدم دے جسم وچ روح پاتی آئی، تے جڑے ویلے روح پاو گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اٹھے بیٹھے ہیں، تے فرشتے بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتے تے حضرت آدم دا مقابلہ کرا چھوڑیے، مقابلہ پیا تھی دے، امتحان پیا تھی دے، دروت پی تھی دیئے، مقابلہ کیڑی شہد آئی، علم دا مقابلہ آئی۔ اللہ نے فرمائے فرشتے ہو ایک اللہ آدم ہے، تو سارے آسمان دے فرشتے ہو، تو ساوے جڑے اعتراض کی
فرشتہ آوے آدم نہ بنا ہن بن گئے ہن آؤ ذرا دسو تو صحیح فلانی فلانی شاید نام کیا ہے ایندا نام کیا ہے ایندا نام کیا ہے ایندا نام کیا ہے فرشتے چپ کی تھی بیٹھے ہیں اللہ نے فرمایا آدم انبئہم باسمائہم آدم تو لسا ایندا نام کیا ہے آدم علیہ السلام آکھن لگے درختن ایندا نام کیا ہے اللہ کو سمندر آدن ایندا نام کیا ہے اللہ کو آسمان آدن ایندا نام کیا ہے اللہ کو سورج آدن ایندا نام کیا ہے اللہ کو چندر آدن سارے نامیں دے بارے حضرت آدم نبی نے جواب دے دیتے والواری آئیے فرشتے دی ہاں بھی تسا کشے آکھن جاندے ہو اللہ دا قرآن گواہی دے قالو سبحانک اے اللہ تو پاک ہے سب کو پتہ ہے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہ صاحب کو نہیں پتا یہ دیکھو آدن یار یہ تو کوئی فرشتہ ہے فرشتے کے ود کوئی بھی اعزاز تھی سکتے آدن یہ جڑا نیک ہے یہ جڑا نیک ہے یہ جڑا نیک ہے یہ جڑا نیک ہے کیا ہے فرشتہ ہے فرشتے کے ود کوئی اعزاز تھی سکتے اتنا فرشتے ہاری منی بیٹھن ہوں میرے دیکھیں اللہ کرسی تے مستوی ہاں بھی آدم دس دیتن جی ہاں اوکے بھائی تسا نہیں دیشا جی ہاں توڑے عبادت گزار ہو ادھر دیکھو میں اللہ فیصلہ بیا کرے نا جی میں اللہ عظمت دا تاج تو آدھے بجائے آدم دے سیرتے پیا رکھ دا کیونکہ آج دے بعد آدم تو سارے دا سردار ہے وجہ ہے کہ آدم دے سینے جیل میں آدم دے سینے جیل میں جندے کے علم ہوئے وہ سردار اندر آندے جندے کے علم ہوئے وہ عزتدار اندر آندے جندے کے علم ہوئے وہ بہادر اندر آندے جندے کے علم ہوئے وہ شان اللہ اندر آندے اللہ فرمے دے والا قد کرمنا بنی آدم اللہ فرمے دے آدم میں تے کو تری نسل کو سارے دا نواب بنا لیتے ساری مخلوقاں تیرے کے گھٹن تیری شان زیادہ ہے علم دی وجہ تو کیونکہ تے کو پتہ ہے اے آسمان ہے تے کو علم ہے اے زمین ہے تے کو علم ہے اے اچھا ہے تے کو علم ہے اے برا ہے تیری شان دی وجہ تیرا علم ہے حضرت آدم کو اللہ نے ساری کائنات دا سردار بنایا افضل المخلوقات بنایا اشرف المخلوقات بنایا اجمل المخلوقات بنایا ان دی وجہ حسن آئی ان دی وجہ آئی حضرت آدم کے علم آئی ان زمین تے آگئے جڑے ویلے مسٹیک تھئی پھل کھا کھڑے ہیں زمین تے آگئے ادھر روندے ودے ہیں اللہ سنیا مہربانی کر سکوہ گھر جنت والا رے اللہ پاک نے فرمائے میں اللہ تیری توبہ قبول کرے سا لیکن تیرے نال ایک کام کرنے یا اللہ کیڑا کام اللہ فرمائے دے کچھ علم دے کلمے تے کو سکھنا تو بھی تے تیری نسل بھی جے تیں جیندی راسی اے علم دے کلمے پڑھ دی راسی میں اللہ بشک کے جنت نصیب کریں دارا سا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت قرآن عظمت رحمان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب آدم علیہ السلام کو سب تو پہلی چیز بابے سادے کو دنیا چ رب نے جڑی سکھائی ہے آنکھوں دا نا علم ہے کتنا لکھیا کھڑے قرآن ہے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ اتھا ہی میں ایک تک سمجھے سا ذرا میرے دے ہو پڑھے لکھے ہو کلمات فتاب علیہ پوچھ گنو قاری صاحب کو پوچھو ماشاءاللہ تو صحیح پڑھے لکھے ہو کلمات فتاب علیہ یعنی کلمات تے تابا توبہ تے کلمات دے درمیان فرق صرف حرف دا ہے جنہ نا ہے فا کلمات فتابا علیہ کلمات فتابا علیہ نہیں سمجھ آئی میں سمجھنا اللہ آدھے میں توبہ ہوں دی قبول کرنا جندے کے علم ہو جندے کے علم ہے توبہ کرے سی ہو جندے کے علم ہے جاہل تریہی بندہ دھنگ بندے کو کیا توبہ کیا ہوں دی ہے ڈنگر کو کیا پتا توبہ کیا ہوں دی
توبہ معافی رجوع روون تے اللہ کو مناون تے راضی کرن اے اون بندے دا خاصہ ہے جہندے کے علم ہوئے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم این کہنی معافی تے کو ملنی پہلے کچھ تے کو سکھینا علم وہ سکھ پڑھتا رہے میں اللہ تیری توبہ قبول کرے آدھے ودیان ربنا سلامنا دل چامین ضرور رکھا ہے ربنا سلامنا علم ہی ربنا سلامنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین علم ضروری ہے علم ضروری ہے علم آونی تھے اللہ مسئلے حل کر دینا راندے علم آونی اللہ عبادت گزار بنا دینا راندے علم حاصل کر علم حاصل بھی قرآن دا کر جڑے ویلے قرآن دا علم آونی قرآن دا علم آونی اللہ دنیا بدل دینا راندے قرآن دا علم حاصل کیتا کر قرآن دا علم سکھیا کر جڑے ویلے اللہ کہیں دے سینے وچ اپنی کتاب دا علم پا دے اللہ اندے اتے رحمت فرما دے نراندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور حکومت ہے حضرت عمر دی مجلس شورا ہے چ وڈی وڈی عمر علیہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹی جئی عمر ہے مجلس شورا دے ممبر صحابہ کرام دے امیر المومنین چھوٹی عمر دا بال ہے سارے کٹھے رکن شورا بنے ہوئے ہیں آخر وجہ کیا ہے اساں وڈیری عمر دے ہیں اساں چٹے والے ہیں یہ چھوٹی عمر دا ہے یہ سارے نال بیٹھا ہوئے ہیں یہ وجہ کیا ہے حضرت عمر فرمائیں میں علمی سوال کرنا ہے کہ تواڈے کے اوندا تسا جواب دیو سارے آکھن لگن پوچھو حضرت عمر دن سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت جڑی آئی ہے تسا دسو میری شورا دے ممبر ہو اللہ نے تو کو علم دیتے سارے دسو بلا یہ سورت چلا نے کیڑے اشارے دیتے ہیں امیر المومنین ادن دسو جڑے اعتراض پہ کر دیں ساریاں کہ اے اشارہ ہے اے اشارہ ہے اے اشارہ ہے ہر کہیں دا اپنا علم اے اشارہ ہے اے اشارہ ہے حضرت عمر فرمان ڈاس کی دے جی آ بھئی عبداللہ اور تو آ چھوٹی عمر ادو آ عبداللہ تو ڈاس اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صحیح بخاری دی حدیث اندے کیڑے اشارہ ہے حضرت عبداللہ دن امیر المومنین پہلا اشارہ ہے کہ مکہ فتح تھی وانا لائے فتح مکہ دا اشارہ ہے دوجا اشارہ ہے نبی کریم دی وفات قریب ہے امام کائنات دی وفات دا اشارہ ہے حدیث دے الفاظ ہیں حضرت عمر دے اکھا میں جو آنسو آ گئے تے آکھن لگن او شورا دے ممبرو ہن تو کو پتہ لگ گیا اسی کہ چھوٹی عمر والا بندہ تواڈے کٹھے رکنے شورا کیوں بنیا بیٹھے کیونکہ دے سینے میں تواڈی بنسبت علم زیادہ ہے نہیں سمجھے کیڑی شے زیادہ ہے بولو علم زیادہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک دی ایک سورت آ گئی ہے جندہ نو ہے سورت البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب آخری سپارے دی سورت ہے حضرت جبریل چاہ کے ہیں آپ نے سورت قبول کر کے دی حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی رب دا ایک سنیہ بھی میں چاہتا ہے جی جبریل کیڑا پیغام ہے اللہ دے نبی اٹھی پوو اپنی جگہ تو ہونے لگے ونجو کڑک دے دوپہر گرمی دی شدت ہے ولوی اللہ دا آڈر سورت چاہتی ونجو تے لگے ونجو حضرت ابئی بن کعب دے گھر تے دروازہ کھڑکاؤ جا اجازت طلب کرو جا تے حضرت ابئی دے سامنے ون باؤ تے حضرت ابئی کو آکھو پہلے ہی سورت دی تلاوت کرے تو آمنہ دے لال ابئی دے سامنے بہ کے ان دی تلاوت سنو میں اللہ عرش تے انتظار چاہوں حضرت ابئی دی تلاوت دی میں انتظار چاہوں میں اللہ دی توجہ ہے جو ابئی تلاوت
تلاوت کرے میں اللہ سننا امام کائنات ٹر پے گرمی دی شدت علم دی گل گرمی دی شدت دروازہ کھڑکائے نے کون آپ نے فرمایا نا محمد رسول اللہ ذہن نصیب سات بسم اللہ واری ونیا جان قربان کرا حکم کرو میں آ ونیا گرمی دی شدت جکی میں آئے ہو آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا آج تیرے در تھے میں اللہ دی مرضی نال آیا اللہ نے تکو علم کے نوازیے تیرا علم اللہ کو بڑا پیارا ہے اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی ہے اللہ دا نالا ڈرا ہے او بھائی کو آکھو تلاوت کرے میرے نبی کیا اللہ نے میرا نام کی دے اسما نہیں اللہ جی جی او بھائی اللہ نے تیرا نام کی دے رو بھی بین تے سورت دی تلاوت بھی کیتی نے اللہ پاک دے نزدیک علم والے بندے دی بڑی حیثیت ہے حضرت ابو بکر عمر آدن اسا امام کائنات دے کٹھے ادھی رات دا ٹائم امام کائنات دے کٹھے مسجد نبوی دے سامنے پہ گزر دے آسے تے آپ کو حجرے تک چھوڑن ویندے پہ آسے تے مسجد نبوی دے سہنے چ مسجد نبوی دے سہنے چ ایک بندہ کھڑا ہویا ہے تے اچھی اچھی قرآن دی تلاوت کھڑا کرنے تے میرے نبی روک گئے پہلے تلاوت سنی نے وال فرمائے نے ابو بکر عمر اے جیڑا بندہ بھی تلاوت کرے گا کھڑے ای کوئی اطلاع دے ہو اللہ نے ایندے تے جنت واجب کر دیتی ہے حضرت عمر آدن میں واپس آیا میرے دل جے خیال آئی اگے پیچھے صدیق اکبر ہر نے کیے جا اگوں نکل وینن آج میں نکل دا تے میں پہلے اطلاع دینا تے میں نیکی پہلے کرنا میں گزردہ پیام جھاتی پائی گیاں لٹھی گیاں بھی ہے کون تے میں قریب آیا لٹھے وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ قد چھوٹا جی آئے دبلے پتلین میں انگلے کچھ نہیں آیا کیا گھر لگا گیا بھی یہ گھر پوج ونجن پہلے میں پوج ویسا صدیق کے پہلا نمبر گنسا اذانے کے پہلے دا وقت آئی میں کو یقین آ کہ عبداللہ بن مسعود اپنے گھر آ گئے ہو سن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدن میمن کے دروازے کو دستک دیتی ہے تے دروازہ کھڑ گئے میں عبداللہ بن مسعود بارن جی عمر میں گئی میں رات گزرتے پیا سے تیرے قرآن دی وجہ تو علم دی وجہ تو اللہ دے نبی نے فرمائی اطلاع دی وائے رب نے جنت واجب کر دیتی ہے میں کہتے کوئی اطلاع دی ویجے حضرت عبداللہ مسکراب ہے تے آکھن لگن عمر اندیاں دیر کر دیتی ہے تیرے تو پہلے صدیق رسا کے ویندے پہن نعرہ تکبیر شان صحابہ نعرہ تکبیر تیرے کے پہلے صدیق رضا کے میں نے پن تیرے کے پہلے صدیق ہر نے کیے چا پہلا نمبر صدیق دا جائیں لفظ صدیق نہ بولیا نا بلائی تقریر سنے سا میں کیا کر سکتا پہلا نمبر ای نا ہلن اے ہاؤس ہلے تاکہ رب سارے امسوق کو دیکھ کے راضی تھی وے صدقے چا پہلا نمبر تو اکنے میری آواز یاد ہے میں سپیکر باندھی کرا رہے ہو ولائی انشاءاللہ زیادہ ہے نماز چا پہلا نمبر تو با میرا اللہ افطاری کی تھی بیٹھے ہو ولائی حال ہے خیرات چا پہلا نمبر جہاد چا پہلا نمبر روزے چا پہلا نمبر نبی دی اطاعت چا پہلا نمبر توحید چا پہلا نمبر سنت دی پیروی چا پہلا نمبر حیاء چا پہلا نمبر معاف کر دے وانے چا پہلا نمبر مسجد نبی دے نال پیار کرنے چا پہلا نمبر اتاؤ صدیق اکبر ہے لوگوں جندی مہرت احمد چڑھیا جائیں ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا عمر انجین دیر کر دیتی ہے صدیق ہونے دسا کے میں نہ علم دی بات بیا کرنا آتے کو قرآن سنا اللہ فرمے دے میرے محبوب اپنے بندے کو ڈاس لے ہو ایک بندے کے علم ہے بے بندے کے علم نہیں یہ دوئیں برابر نہیں ہو سکتے قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون
علم والے بغیر علم والے برابر نہیں، جی میں سوجلا تے اندھارا برابر نہیں، ایویں علم والے تے بغیر علم والے برابر نہیں، جی میں دن تے رات برابر نہیں، ایویں علم والے تے بغیر علم والے برابر نہیں، جی میں گرمی تے سردی برابر نہیں، ایویں علم والے تے بغیر علم والے برابر نہیں، جی میں دنیا کائنات وچ مختلف چیزیں اللہ پاک نے فرمائے ایویں علم والا تے بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا، جی میں زندہ تے مردہ برابر نہیں، ایویں علم والا تے بغیر علم والا برابر نہیں۔ رات دی تاریکی ہوئے آسمان تے تارے چمکن تے آسمان سونا لگ دے، فرمایا جی میں آسمان تے تارے ہومن تے آسمان سونا لگ دے، ایویں جہالت تے اندھارے وچ علم والے ہومن تو ول زمین سونی لگ دی ہے، جہالت تے اندھارے وچ زمین دا حسن علم والے، جی میں رات دے اندھارے وچ آسمان دا حسن تارے۔ اللہ دے نبی فرمائے اتھا علم والے ہیں تے جہالت وچ اے جڑی اندھیری ہے اے جہالت تے زمین سونی لگ دی ہے۔ اللہ نے علم والے دی بڑی شان بڑھائی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ حضرت علی پاک آکھو رضی اللہ، آکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائن مر رکھو آدن میں اللہ دی قسم چاہ کے آدھا قرآن پاک دی کوئی ایک آیت ہی ہو جائیں نہیں جہاں میں کو اے پتہ نہ ہوئے جو اے آیت کڈن آئیے تے کیوں آئیے تے کت واسطے آئیے، ہر آیت دا پتہ ہے۔ کون آدن؟ کون آدن؟ حضرت علی، ہر آیت دا پتہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دیوار حضرت علی کو سجا، آپ نے حضرت علی پاک دے سینے تے اپنا ہاتھ ماریا اور فرمایا علی علی جیتے جیندہ رہا سیں جدہ جو فیصلہ کرے سیں اللہ تیرے فیصلے کو وحی دے مطابق بنا لے سیں، علم جدہ ہے۔ حضرت عمر رضی ارڑے کون؟ حضرت عثمان غنی دا دور ہے، اور حضرت عثمان غنی احرام بدھا ہوئے حج ودے کرنن کہیں گوشت ان دیتے امیر المومنین کھاؤ، ایویں کھاون لگن تے نال بندہ بیٹھائی تے آدھے امیر المومنین احرام دی حالات جاؤ، شکار دا گوشت کھاون منائے جائز نہیں، نبی پاک نے منع کی تے حضرت عثمان غنی آدھن احرام دی حالات شکار کرن منائے، اگر کوئی بیا بندہ کر کے گوشت انڈے وے تے کھاون منع نہیں، انہیں کہ کہنا کھاون بھی منائے کرن بھی منائے، حضرت عثمان آدھن کرن منائے کھاون منع نہیں، بحث چھڑ پئیے بحث چھڑ پئیے، فیصلہ کون کرے؟ حضرت عثمان غنی آدھن ونجو یار پتہ کرو حضرت علی پاک جتھاں جے کو ملن انہاں کو گھننا ہوا کو عثمان غنی سڑینے بہن، کیونکہ میں نبی کریم کے سنی ودا آپ نے فرمایا حضرت علی جڑا فیصلہ کرے سن شریعت دے مطابق کرے سن، حضرت علی پاک آگئن جی عثمان ایویں مسئلہ ہے تو ادا کیا علم آدھے؟ حضرت علی پاک آدھن عثمان غنی اتھا تو اڈے کے مسٹیک تھئی ہے، حدیث ایویں جی میں اے بندہ تھا بیٹھے شکار احرام دی حالت کرن بھی جائز نہیں، کوئی بیا بندہ کر کے آلے وے کھاون بھی جائز نہیں۔ حضرت عثمان غنی آدھن لوگو علی سچ بھی آدھے میں عثمان کے بھول تھی گئی ہے، اللہ دے ایویں علم پیدا کر جو دنیا بھی مننے جی میں حضرت علی کے علم۔ حضرت عمر منبر تے کھڑے ہیں، او لوگو جمعے دے بعد بائے بنیا ہے فلانی عورت نے بدکاری کی تھی آئی اکو رجم کرنے، سارے رجم والا معاملہ دکھائے۔ جمعہ تھی گئے نبی سہیں دے یار حضرت علی پاک آئے مسلح تے حضرت السلام علیکم امیر المومنین، ایک نکا جیاں مسئلہ آئی جی یہ جڑی عورت کو سنسار پہ کرنے ہو تو سن شرعی طور تے نہیں وے کر سکتے۔ علی کیوں بدکاری کی تھی سی؟ امیر المومنین ترائے بندیں دی تے شریعت ہاتھ نہیں بنے دی، بال جے تہیں بالغ نہ تھی وے نیندر پیا بندہ جے تہیں اٹھے نا ایمیں پھان نہ ماری پیا ہوئے حقی اگدہ نیندر ہوئے، سمجھ آئیے حقی اگدہ بال ہوئے بال بڑیا نہ ودا ہوئے
تے نمبر 3 پاگل بندہ جے تئیں اتا بندے بندے ماری ویندن پر لے آدن وہ رسا سیں یہ شدہ گل ہے، یہ پاگل ہے، اینجا پاگل ہی نہ ہوئے، صحیح مانے پاگل ہوئے، لالا کیری ودا ہوئے وال منے سو بھی پاگل ہے، اتا پر لینا بندہ مار سکتے یہ قرآن چاہ کے آدن جا جسے شدہ گل ہے، یہ گل ہے، اینجا گل ہے نہ ہوئے، بال جیسے بالغ نہ ہوئے تے ستا بندہ جیتے جاگے نا، پاگل جیتے سیانا چیوے، ہاں ہاں یہ حدیث تھا تو میں کو پتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اے امیر المومنین یہ عورت پاگل ہے، مجنون ہے، لیکن غلطی تھی گئی، لیکن یہ مجنون ہے، شریعت یہ لحاظ نہیں لائی، تو سا کی میں لا سکتے لہٰذا فیصلے تے غور کرو۔ حضرت عمر آدن ہاں جی ہاں وہ ایویں جی ہاں اٹھی کھڑن ممبر تھے جمعہ تو بعد لوگ بیٹھے ہم تھے ممبر تو بعد کھڑے ہو گئے نا آنکھیں لگن یا ایوہ الناس او لوگو لولا علی لحلق عمر آج اگر حضرت علی پاک نہ دے میں عمر آج ہلاک تھی گیا غلط فیصلہ کر کھڑا تے اللہ کو ناراض کر کھڑا اللہ دے جتا علم لے میں اتا بندے ہلاکت کے بچ ویندے رہندن جتا علم لے اتا بندے گھاٹے کے بچ ویندے رہندن جتا علم لے اتا بندے خسارے کے بچ ویندے رہندن اللہ پاک فرمیندے علم حاصل کر شان علم نالے عمل علم نالے عمل علم دا امام ہے علم عمل دا امام ہے نماز بعد علم پہلے روزہ بعد علم پہلے حج بعد علم پہلے اخلاق بعد علم پہلے زکات بعد علم پہلے ساری زندگی دے معاملات بعد علم پہلے علم آسی تے اکھی دی سنانا سی علم آسی تے کنے دا سنانا سی علم آسی تے زبان دی درست کی تھی سی علم آسی تے ہتھیں دی حرکت صحیح تھی سی علم آسی تے پھیرن دی چال صحیح تھی سی علم آسی تے نور آسی اللہ پاک فرمیندے علم حاصل کر علم حاصل کرنا تیری ذمہ داری ہے تے تیرے تے راضی ہو پومنن میں اللہ دی ذمہ داری ہے اچھی آنکھو 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 خیر خیر ہے کوئی گال نہیں برادہ قصور نہیں آج ہو گئے ہونا ایک مسئلہ ہی سمجھا چھوڑوں نعرہ تکبیر دا معنی کیا ہوندے بولیں دے نہیں وے جلے تکبیر دا نہ آوے وال کیا آکسوں تے جلے رسالت دا نہ آوے کیا آکسوں جی میں نعرہ تکبیر دیواری یا اللہ نہیں سے آکھیا ای میں نعرہ رسالت دیواری یا رسول اللہ نہیں آکھنا جی میں نعرہ تکبیر دیواری اللہ اکبر نعرہ رسالت دیواری محمد الرسول اللہ مسئلہ سمجھاؤ بھیرا کو نعرہ تکبیر دیواری اللہ اکبر یا اللہ نا یا اللہ کوئی نہیں آدھا ہر کوئی آدھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اساں آدھے نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ نعرہ خلافت حق چار یار کوئی حرج نہیں دوجے لفظ ہیں دساں تک نعرہ تکبیر کون بولو نعرہ رسالت رسالت عطا کرنے والا کون ہے تے نعرہ خلافت خلافت بھی انہیں کو دیون والا کون ہے نعرہ حیدری حضرت علی پاک کو حیدر قرار بناون والا کون ہے تے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر نعرہ خلافت اللہ اکبر نعرہ حیدری اللہ اکبر اصل نعرے سکھائے کہیں نہیں بس تلی واٹویں گال آئی میرے بھیرا کو جی میں پکائی وداؤں میں سڑا رہی تن لیکن اہل حدیث نہ جلسہ ایسا گھبرائے کرے ہی نہیں میں ڈا نعرے بے مارے ولائی دا متھا چمسوں اساں دیں کو بیا مارے جڑا نعرہ حیدری دا منکرے وہ بندہ بے ایمان ہے لیکن نعرہ حیدری یا علی مدد نہیں نعرہ حیدری حیدر قرار بن دے نعرہ حیدری اللہ اکبر بن دے کیونکہ علی پاک کو شجاعت دے والا دلیری دے والا حیدر بنا والا علی کو شان دے والا سارے جواب دے کون ہے جائیں اتنا اونچا جواب جی میں اللہ دی ذات اونچی ہے علی کو شان دے والا کون ہے اللہ اللہ نعرے ٹھیک چا کر انشاءاللہ معاملہ ٹھیک تھی ویسے ہن میں کو لگدا ہے علی پاک دی شان سناونی پوسی آنکھوں تے سناؤں نہ تے کہیں بے ویلے سناؤں دیکھ جو آج میں دیسی گھیو پلائی بیٹھے ہوئے نہیں سبحان اللہ حضرت علی پاک دی شان دا کون منکر ہے
سونے برا اچھا کیتے. چلو سمجھ آ گئی نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کھندرا جڑے ویلے خیبر دا میدان لگائی، خیبر دا میدان آئی، میرے نبی کریم علیہ السلام خیمے چ بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن چو حضرت علی دی شان سناواں، حدیث چو سناواں، تاریخ چو سناواں، جتوں آکھو سننا انشاءاللہ. این ٹائم میرے کنے کم از کم جی ٹھیک تو ساتھ بیٹھے ہو کرسی تے تواری دنا ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تلے بہت پوچھو وال گوڑیاں کی میں درد نہیں پندہ. ہاں جی 8 آیتاں قرآن جان جنہیں ایتیں وچ علی پاک دی شان ہے. سمجھ آئیے. چلو انشاءاللہ اپنی یہ رات تھکے تو نہیں بیٹھے، میں تے ہاں لوہے دا بنیا ہویا تو آدھا تو مسئلہ کہیں نہیں نا. ہاں توجہ ہے انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ. چلو ادھر دیکھو میرے دیکھو، لمبی بات تفصیلی نہ تھی وے. چلو شان ہے تو کوئی شک نہیں. رمضان ہے تو ویسے حضرت علی پاک دی وفات دا نہیں بھی ہے نا 21 رمضان، ویسے انہوں دی بڑی عظمت ہے. حضرت علی رضی اللہ ہون جائیں میرے توجہ نہ کی تھی نا، میں سمجھ سا جو اے ناراض ہے. جیڑا راضی ہے علی پاک دی شان تے وہ میرے دیکھو سنیا گالی ڈھیر سنی ودے ہو سو آج تو کو قرآن ہی چو حضرت علی دی سیر کروے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہے ارڑے کھواں بلا سن دا بھی ہاں ذرا پکاؤ تھوڑا جہاں. قرآن کریم دی ایک آیت کریم ہے، سورت دانا سورت المجادلہ ہے. سنی ذرا جہاں نہ سمجھا نہ ہو ذمہ وار ہو سی. اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقتا ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم. آیت دا پہلے ترجمہ سن. اللہ فرمے دے ایماندارو اے جڑا نبی پاک کے کلہیں ٹائم گھن دے ہو تے علیحدہ کر باندھے ہو تے سرگوشی کریں دے ہو، مسئلے پوچھ دے ہو، گپاں لیں دے ہو، میرے نبی دا وقت ضائع کریں دے ہو. اکثر لوگ اندے ہیں نبی کے علیحدہ ٹائم گھن دے ہیں، کچھ منافق بھی ہیں وقت ضائع کریں دے ہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیتا اے ایماندارو آج دے بعد میرے نبی دا کلہ ٹائم نہ گدہ کرو. سمجھیں کلہ ٹائم نہ گدہ کرو. اگر گھنو تے والے کا کام کرنا بوسی یا اللہ کیا کرنے جیڑا میرے نبی کریم دا کلہ ٹائم گھنے کلہ ملنا دا ارادہ کرے او کو پہلے صدقہ کرنا بوسی. غریب مسکین وچ والنبی کے کلہ ٹائم گھن سی ایویں نہ پیا گھن سی. رب نے پابندی لا دیتی ہے. حضرت علی پاک دا حوالہ پیا دینا. حضرت علی آدن جڑے ویلے اے آیت نازل تھی ہے صدقہ پہلے دے سو والنبی پاک کے ملاقات دا ٹائم گن سو. آدن میری جیب چ ایک سکہ ایک دینار میں صدقہ کیتم تے اللہ دے نبی کے اجازت کی دیم بیٹھا رہ گیا سرگوشاں کرندہ رہ گیا باتاں کرندہ رہ گیا. امام کائنات دے کٹھے بیٹھا رہ گیا علم سکھدا رہ گیا باتاں سکھدا رہ گیا. وال میں جڑے ویلے فارغ ہویا اگلے دیوار اللہ پاک نے رحمت کیتی تے فیصلہ اللہ نے ختم کر دیتا. کیونکہ کو جیو جیں غریب صاحب ہیں جڑے صدقے کرن دی طاقت نہ رکھ دے ہیں تے نبی پاک دی ملاقات کے معروم ہیں. حضرت علی آدن ایک دیوار اعلان ہے صدقہ کرے سو تا نبی مل سی. میں دینار صدقہ کیتے تے راج ملاقاتاں کیچے میں اگلے دی اعلان ہے اے فیصلہ منسوخ ہے. آیت ہے بھئی فیصلہ منسوخ ہے. آج دے بعد جیڑا ملن چاہے مل سکدے اجازت ہے. حضرت علی آدن ایو جی آیت ہے سورۃ المجادلہ دی آیت نمبر 12 ہے 28 سے 12 ہے. حضرت علی آدن اللہ پاک دی قسم جا کے آداں اے او آیت جن دے اوتے زمین دے اوتے ایک بندے دا صرف عمل موجود ہے جن دا نام علی المرتضی ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان علی المرتضی، نعرہ تکبیر. یہ ایسی آیت ہے جن دے ایک دا عمل ہے انہا نام کیا ہے بولو یار سورۃ المجادلہ
اے تیرے علم چ پیا دینا آدن میں فوری گیا میری ملاقات تھی گئی ہے اللہ نے فیصلہ تبدیل کر دیتے یہ میرے حصے چی آئی ہے سعادت کہ این آیت عمل صرف زمین تے میں کل ہے علی پاک نے کیتے توجہ ہے کہ نہیں اگلی آیت سنا چھوڑا یہ سورۃ المجادلہ دی اگلے لفظیں دے غور کر اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے یہ دیکھو ترائے بندے بیٹھن تھے مکے چ کیتی بولیں دے نہیں وے ایک دا نام ہے حضرت طلحہ کیا نام ہے بولو بولو بے دا نام ہے حضرت علی پاک تے بھی ایک تریجا صحابی بھی حضرت عباس نبی پاک دے سکے چاچا حضرت عباس مسلمان کہنا تھا یان حضرت طلحہ بھی کہنا تھا یان حضرت علی مسلمان ہن میرے دیکھیں کٹھے بیٹھن تھے قرآن چوتے کو ثابت کرنا ہن پتہ کیا پہ آدن حضرت طلحہ دن علی اگرچہ اساں ہار گئے ہیں بدر وچ لیکن سارے کو ایک شان ہے جڑی توارے کے کہے نہیں حضرت علی آدن کیڑی انہیں کہ میرے کے بیت اللہ دی ہاں چابیاں توارے کے کہے نہیں اے اعزاز میرے کے میں کو فخر ہے تے حضرت عباس آدن علی سارے کے بھی ایک اعزاز ہے جڑا تیرے کے کہے نہیں حضرت علی آدن وہ کیڑا آکھن لگن میں بیت اللہ دا متولی ہاں اساں حاجیں دی خدمت کریں ہیں اللہ دے گھر دی خیال کریں ہیں حضرت علی پاک آکھن لگن اے طلحہ اے عباس تساں بیت اللہ دے چابیاں تے فخر پہ کرنے ہو تے تساں بیت اللہ دے متولی ہون تے فخر پہ کرنے ہو یہ کوئی فخر نہیں اصل فخر ہے کہ اصل عظمت ایمان دیئے سارے کے ایمان ہے توارے کے چابیان توارے کے بیت اللہ تے حاجیں دی خدمت ہے سارے کے ایمان ہے اللہ دے پاک نبی فرمین علی پاک نے جیڑی گال بیت اللہ دے نال بائے کے مکہ آجیں کو کیتی آئی اللہ نے علی پاک دی این گال کو قرآن چا بنائے اللہ نے علی دی تائید چا فرمائی ہے سورہ دنا سورہ توبہ آیت نمبر 19 ہے آیت غور کر اللہ دے اجال تم سکایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہد القوم الظالمین او لوگو قرآن ادب ہے او لوگو تساں جتنی مرضی حاجیں کو پانی پلاؤ جتنی مرضی بیت اللہ تے مسجدہ تعمیر کرو تساں سارے کے زیادہ میرے نزدیک حیثیت اوے جڑی ایمان دیے نبی سی فرمینن ایک قرآن دی آیت علی پاک دے حق کے اتری جڑی گال علی پاک نے بھرے بازار چ انہاں کو کیتی آئی ہوں گال کو اللہ نے قرآن چ بیان کر چھوڑی حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر دے فاتح بن کے آئے علم ہاؤنا کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جھنڈا اکڑے ساں جہاں نال اللہ تے اللہ دا رسول محبت کریں دے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کریں دے صحابہ آدن ساری رات سوچے چاہے فجر تھئی نبی پاک ایمیں اڈے اڈے دے دے بیٹھے ہیں اساں کہ متاں ساڈا متاں جھنڈے دا رولا نہ گالے ہئی اکڑے ساں جہاں نال اللہ تے اللہ دا رسول محبت کریں دے تے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال بھی محبت کریں دے اے اعزاز حاصل کرن دی خاطر اساں سارے گردنا اتے کی تھی پیا سے لیکن نبی سی سجے کبے دیکھ کے آدن علی پاک کتھین این علی ایک بندے ہے کہ وہ یشتکی ہے آنکھوں نہ دی دکھ دیئے خیمے چن فرمایا گھنو آ گئے خیریت علی جی آنکھ دکھ دی ہے آپ نے اپنی لعاب کڑھی علی پاک دی آنکھ تے لئی سنا آنکھیں لگن سونا لگ دے کریں دکھی کہنا ہے فرمایا وائن تیرے ہاتھ تے اسلام دا جھنڈا ہے رب تیرے نال محبت کریں دے تے توں رب نال محبت کریں دے سویر دا ٹائم با مرحب دے سامنے خیبر دے میدان چاہے مرحب آواز لے کے آئے کہ تکڑا چنگا چوکھا بندہ سالو بھیجو چنگا بھیجو تکڑا اے تے ایک وار دی مارے دبلا پتلا ہے سنگل پسلی ہے علی میں مرحبا جے کوئی جنگ دے میدان جان دین وڈا کوئی جری دلیر بھیجو میرے نبی فرمایا علی ہون تیری واری ہے
حضرت علی تلوار لہرا کے آکھن لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، مرحب تے کو اگر میدان جان دن تو میں کو ساری دنیا دیاں ماما جان جان، تے کو میدان جان دن میں کو ماما جان جان، میں اوہاں جندہ ماں نے نا حیدر رکھیا کر مقابلہ۔ مرحب نے مقابلہ کیتے، علی پاک نے وار کیتے، اکے وار نال مرحب دے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے دور دے پہلوان مدینے آئے، بھئی او علی کی تھا ہے جائیں مرحب کو ڈہا سچے، او علی کی تھا ہے جائیں مرحب کو ڈہا سچے۔ پتہ کیتے نے حضرت علی پاک ایک درخت دی ٹیک لگ کے ستے پیان تے سکے ٹکر پانی اج پسا کے کھندے پیان، آکھن لگن تساں علی ہو؟ جیا یہ خوراک ہے، کیویں سچے وے مرحب کو؟ آکھن لگن اساں این خوراک کو کریں لفٹ نہیں دیتی، ساری خوراک سارا ایمان ہے، ساری خوراک سارا ایمان ہے۔ اگلی گال سن ذرا، حضرت ام سلمہ جن جڑے ویلے آیت نازل تھی اہل بیت علی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سنی ودے آیت؟ وہ سنی ودے ہو؟ جلے آیت آئی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا نبی سی میرے حجرے چ بیٹھیا تے فوراً میں کو آکھنے علی پاک کو ساڈا، حضرت عمر کو، حضرت فاطمہ کو ساڈا، حضرت حسن کو ساڈا، حضرت حسین کو ساڈا، آگن آپ نے ہی میں دعائیں سارے دے اوتے علی پاک تے ہی میں چادر چا کیتی ہے تے ہاتھ کھڑے کر کے آدن اللہ اے وی میرے اہل بیتن، انہاں کولو بھی ہر قسم دی پلیتی دور فرما تے انہاں کو پکیزہ چادر پوا۔ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، حضرت علی اہل بیت دے چشمو چراغ۔ آپ نے اپنی بیٹی بطول فاطمہ دا نکاح دیتا، حسنین کریمین دے ابا ہن، شیر خدا ہن، اسداللہ دا لقا پاون والے ہن، اہل علم ہن، عمل دے امام ہن، تقوی دے بادشاہ ہن، نبی کریم کو بڑے پیارے ہن، جنہاں دی تربیت امام کائنات نے کیتی ہے۔ شجاعت اچ کوئی شک نہیں، حیدر ہونے اچ کوئی شک نہیں، عظمت اچ کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھا ہے فاضل پوریو، علی علی ہے، شانہ والا ہے، پر اہل حدیث دا عقیدہ ہے علی اللہ نہیں بن سکتا، علی اللہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ عرشاں تے ہے، اللہ عرشاں تے ہے۔ اے بھائیو میں اصل گال کی تھی ہمیں علم دی تو گال بے پاسے چھڑ گئی ہے۔ بہرحال علم ایویں ہوئے جی میں صحابہ کے ہاں، حضرت علی پاک کے ہاں، اگر ساں علم حاصل کروں، علمی محفل آئی، قرآن دے پاک دی تقریب دی محفل آئی، اساں میسیج اے پڑھے علم حاصل کروں، سارے قرآن کریم دی ٹرانسلیشن، ترجمہ، تفسیر، علم ہو سی اتنا عمل آسی، جتنا علم ہو سی اتنا اخلاق آسی۔ اللہ تو دعائے عمل دی توفیق بخشے، اونچی آمین۔ تساں سارے بھیرا میں دوستیں دی تشریف آوری کو اللہ قبول فرمائے۔ بڑا پرانا مرکز ہے جماعت دا دیرینہ، بابا جی شمشاد خان شیروانی نے بنیاد رکھی، انہاں دے نال جنہ نے محنت کرائی وہ اجی دنیا تے نہیں، اللہ انہاں دی مغفرت کرے۔ جوید اقبال خان شیروانی صاحب کافی عرصہ این مرکز کو چلا ہی رہ گئے، اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بناوے۔ امیر عاشق خان صاحب اور ایویں ضلعی نائب امیر مسجد متولی عثمان خان شیروانی، بھائی ذیشان، بھائی کاشف، باقی تساں سارے جڑے جڑے این دین دے کم وچ مسجدیں خدمت کریں دے ہو، میری دلی دعا ہے اللہ تواڈے اوتے بدلے چا پئی رحمت فرماوے، اور جڑے سارے دوست احباب بھرا این دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرماوے۔ سارے بھائی اکرم خان شیروانی صاحب، بھائی اویس خان اور ایویں محبوب خان اور باقی ڈاکٹر صادق صاحب اور ایویں عبد الرحمان خان، باقی کنہیں دے نا ذہن چھین نہیں، جو بھی سارے سجن بھرا ای دنیا تو جنہ دے پیو ماں چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا